السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، ہم ڈسٹرکٹ سرگودا کے اندر موجود ہیں اور آج ہم اس کے چوتھے حلقے کو جو ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے جو پولیٹیکل انالیسز ہیں، اس ٹائم کرنٹ جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو 2018 کے اندر کیا پوزیشن تھی، پارٹی پوزیشن تھی، وہ بھی ہم اس ویلاگ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو یہاں پہ جو نتائج ہیں وہ 2018 کے الیکشن کے اندر چینج ہوئے۔ پہلے جو ہے وہ ایک امیدوار کا اعلان کیا گیا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار کا اعلان کیا گیا کہ وہ یہاں سے جیت چکے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملہ کورٹ کے اندر گیا، دوبارہ جو ہے وہ پولنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ تبدیل ہوا۔ اگر ہم 2018 کے الیکشن کی ہم بات کریں تو یہاں سے جو جیت کا جو اعلان کیا گیا، سب سے پہلے وہ تھے ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹی۔ انہوں نے 1,10,525 جو ہے وہ ووٹ یہاں سے لیے اور ان کا تعلق جو تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے تھا۔ تو ان کے جو مد مقابل تھے وہ تھے، یہاں پہ جو امیدوار تھے وہ تھے عامر سلطان چیمہ، وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں سے جو ووٹ لیے وہ لیے 1,10,200 اور کچھ جو ہے ووٹ یہاں سے لیے۔ تو جیت کا جو اعلان کیا گیا پہلے ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹی کا، وہ 400 ووٹوں سے تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے عامر سلطان چیمہ، وہ جو ہے انہوں نے ریٹ دائر کر دی لوور ہائی کورٹ کے اندر، پھر سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے۔ تو پھر جو ہے وہ دوبارہ کورٹ نے جو ہے وہ ڈیسیجن لیا ہے کہ جو کچھ جو علاقے ہیں، کچھ پولنگ سٹیشن ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ پولنگ کروائی جائے۔ تو جب دوبارہ پولنگ کروائی گئی تو پھر اس ریزلٹس کے اندر جو ہے وہ عامر سلطان چیمہ، جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا، وہ یہاں سے جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تو پہلے 400 ووٹوں سے جو ہے وہ یہاں سے ہارے تھے، پھر جو ہے وہ 400 ووٹوں سے وہ یہاں سے جیت گئے۔ تو یہاں پہ مقابلہ جو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑا کلوز رہا۔ یہاں پہ نتائج جو ہے وہ تبدیل ہوئے، پہلے کوئی اور امیدوار جیتا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹ چینج ہوئے، تو پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ آخر میں یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوا۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حلقے کے اندر جو ہے دونوں پارٹیز کا ووٹ بینک جو ہے وہ کتنا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں پارٹیز جو ہے وہ یہاں پہ اچھا خاصا ووٹ بینک یہاں پہ رکھتی ہیں۔ اگر ہم اس کے ایریے کی بات کریں تو یہاں پہ سرگودا تحصیل کے علاقے آتے ہیں، اور سیلیاں والی تحصیل جو ہے اس کے ایریے جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو دونوں پارٹیز ہیں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ یہاں پہ اچھا خاصا موجود ہے۔ تو اب پھر اگر ہم 2024 کے الیکشن سینیریو کی بات کریں تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہیں وہ اب پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو جس طرح سے میں نے پچھلے اپنے ویلاگ کے اندر بتایا کہ جہاں جہاں پہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ موسٹلی پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو چاہے وہ ایم این ایز تھے اس ٹائم یا جو کہ رنر اپ تھے، وہ پارٹیز کو چھوڑ چکے ہیں، پارٹی سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ تو عامر سلطان چیمہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جو آئی پی پی کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں، لیکن اب تقریباً جو نیوز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ وہ اب آزاد حیثیت کے اندر جو ہیں وہ 2024 کے اندر جو الیکشن لڑیں گے وہ آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑیں گے، لیکن ان کا ایک اپنا بھی ایک جو ہے وہ ووٹ بینک موجود ہے، ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ آل دو کہ کوششیں ہوتی رہیں کہ وہ دوبارہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ ٹکٹ لیں، کیونکہ اگر ہم عامر سلطان چیمہ کی بات کریں تو اب جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں چودھری پرویز الہی، ان کے ساتھ ان کا بڑا کلوز تعلق ہے، اچھا خاصا ان کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک تعلق ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن حصہ لیں، لیکن اس کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور موسٹلی جو حلقے کی عوام ہے، جو ان کے جو کلوز دوست ہیں، وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ آزاد حیثیت کے اندر ہی جو ہے وہ ابھی الیکشن میں حصہ لیں گے، اور اس کے بعد جیتنے کے بعد جو ہے وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس پارٹی کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار کی، تو یہاں سے دوبارہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ٹکٹ دینے جا رہی ہے ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹی کو، جو کہ 2018 کے اندر جو ہے وہ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہے وہ امیدوار تھے، اور انہوں نے یہاں سے بڑا کلوز جو ہے وہ مقابلہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ساتھ۔ اب اگر ہم پولیٹیکلی جو ہے وہ جائزہ لیں کہ اب جو یہاں سے جو امیدواران ہیں اس ٹائم جو کرنٹلی پوزیشن ہے، تو اگر کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس اس ٹائم یہاں سے اس حلقے سے کوئی مضبوط امیدوار جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ووٹ بینک تو ظاہری بات ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ
جو عامر سلطان چیمہ ہیں ان کا اپنا اتنا پرسنل ووٹ بینک نہیں تھا جتنا انہوں نے جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کے اندر جو ہے ووٹ لیے. ظاہری بات ہے یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ شامل تھا. تو اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر عامر جو سلطان چیمہ ہیں وہ آزاد حیثیت کے اندر الیکشن میں جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی بیک گراؤنڈ لیول کے اوپر، چینل کے اوپر، بیک ڈور چینل سے جو ہے وہ پی ٹی آئی قیادت کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی میں جیتنے کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کروں گا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں پہ امیدوار کھڑا نہیں کرتی اور جو پس پردہ جو ہے وہ ان کی یہاں پہ حمایت کرتی ہے، تو ظاہری بات ہے مقابلہ جو ہے وہ پھر یہاں پہ بہت دوبارہ جو ہے ہمیں تگڑا دیکھنے کو ملے گا. اگر یہاں پہ عامر سلطان چیمہ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں جاتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی جو یہاں پہ قیادت ہے اس کو یہاں پہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور پی ٹی آئی یہاں سے اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے، پی ٹی آئی کے یہاں پہ کوئی اپنا امیدوار آتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر عامر سلطان چیمہ جو ہے وہ پھر مقابلے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہوں گے ڈاکٹر ذوالفقار احمد بھٹی کے ساتھ. کیونکہ اگر تو ظاہری بات ہے ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، پی ٹی آئی جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ ظاہری بات ہے وہ جس سائڈ کے اوپر جائے گا امیدوار جو ہے پلڑا اسی کا زیادہ بھاری ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نواز کا تو وہی پرانا امیدوار موجود ہے، وہی پرانا فیس ہے، پرانا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، اپنے پارٹی کا جو ہے اس کے پاس ووٹ بینک ہے، اس کی صورتحال تو وہی ہے، یعنی کہ وہ مضبوط امیدوار ہے. 2018 کے الیکشن کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت تھی تب اس نے جو ہے وہ بڑا زبردست تگڑا مقابلہ کیا تھا. ظاہری بات ہے اب جو ہے وہ حالات بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں، اب بھی وہ ایک بڑا تگڑا امیدوار ہے اور جیتنے کی پوزیشن کے اندر موجود ہے. اب یہاں پر فیصلہ یہ ہے کہ عامر سلطان چیمہ جو ہے کیا اس کو پی ٹی آئی جو ہے اس کا ووٹر جو ہے قیادت جو ہے وہاں پہ اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرتی، آزاد حیثیت میں اس کی سپورٹ کرتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی یہاں پہ اتنا ہی جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے جتنا 2018 کے الیکشن میں تھے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں سے اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے تو یہ پھر ایک دوسرے کے ووٹ یہاں سے کاٹیں گے. ظاہری بات ہے جو عامر سلطان چیمہ ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی ہے، کافی سارا ووٹ بینک ہے، پارٹی کا ووٹ بینک پھر ملتا ہے تو پھر ایک مقابلہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. جب پارٹی کا ووٹ بینک تقسیم ہو جائے، کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پھر ایک پارٹی کو چھوڑ کے اسی حلقے سے کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں یا آزاد حیثیت میں چلے جائیں، تو ظاہری بات ہے ووٹ جو ہے وہ یہاں پہ تقسیم ہو جاتا ہے.